الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ قریب آ لگا ہے، اور اس آخری عشرے کو پہلے دونوں عشروں کی پر وہ فضیلت اور امتیاز حاصل ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں کی پر فضل حاصل ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن مجید کا نزول رمضان کے آخری عشرے میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ پر عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے نزول دو طرح سے ہوئے، ایک یہ کہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی وقت کے اندر اکٹھا اتارا گیا، اور وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں اتارا گیا ہے، اور وہ رات شب قدر ہے، اور شب قدر حدیث شریف کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اور قرآن مجید کا جو دوسرا نزول ہوا ہے آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، تو یہ نزول کئی سالوں کے اندر مکمل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس نزول کا جو آغاز ہے وہ آغاز بھی رمضان کے آخری عشرے کی کسی رات میں غار حرا کے اندر ہوا۔ تو اس وجہ سے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، جو 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے، اس کی پہلے دونوں عشروں کی پر فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا وہ اہتمام اور وہ مشقت اٹھاتے تھے عبادت کے اندر کہ جتنی عبادت کی مشقت پہلے عشروں کے اندر نہیں ہوتی تھی. اور ایک حدیث میں آپ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ اپنی کمر کس لیتے تھے، چوکس ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اور احیا لیلہ اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی اپنی راتوں کو بیدار رہ کر اللہ کے حضور میں قیام کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس طرح متوجہ فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان راتوں کے اندر زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جائے. جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رمضان کے آخری عشرے کی ایک امتیازی بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ یہ جو شب قدر ہے اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں رات سے شروع ہو جاتی ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. تو فرمایا کہ ان طاق راتوں میں سے کوئی سی رات شب قدر ہوتی ہے، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں سے ہر رات کے اندر اس شوق اور اس جستجو اور اس طلب کے ساتھ عبادت کے اندر لگو کہ گویا کہ یہی شب قدر ہے، ہر رات کے اندر یہی اہتمام کرو. تو شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی فضیلت کے لیے پوری سورت نازل فرمائی ہے. 5 آیات کی سورت ہے سورہ قدر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. شب قدر اسے کیوں کہتے ہیں؟ قدر کا معنی ہوتا ہے شرف، عزت، عظمت. تو یہ چونکہ قدر والی رات ہے، قدر کرنے کے قابل رات ہے، عظمت والی رات ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ شب قدر اس لیے کہا گیا کہ آئندہ پورے سال کے اندر جو جو کام ہونے ہیں، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہے، کسی انسان کا انتقال ہونا ہے، کسی کا نکاح ہونا ہے، اور کسی نے کتنی روزی استعمال کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو فیصلے ہیں تو یہ فیصلے اس رات کے اندر اگلے پورے سال کے فیصلے، پورے سال کی روٹین لکھ کر وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو چونکہ قضاء و قدر کا لفظ تقدیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قضاء و قدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر آئندہ سال کے جو تقدیری امور ہیں وہ سارے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. پھر اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو شب برات کے بارے میں بھی آتی ہے کہ شب برات جو کہ 15ویں شعبان کی رات ہے اس کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، لیکن شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. تو اس لیے دونوں باتوں کے اندر کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے. پھر یہ فرمایا کہ ما ادرا کا لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی شب قدر کی عظمت اور فضیلت اور اس کا مقام آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے. یہ ایسے موقع پر جملہ بولا جاتا ہے کہ جہاں پر کسی چیز کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہو اور وہ مخاطب کے تصور سے زیادہ ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ چیز کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا مقام ہے یا اس کا فائدہ کیا ہے. تو ایسے مقام پر یہ اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، 1000 مہینوں کے اگر سال بنائے جائیں تو یہ 83 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، 83 سال۔ اور عام طور پر اس امت کی جو عمریں ہیں وہ 80 کے قریب بہت مشکل سے پہنچتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بعض لوگ 70 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، 80 کے بھی قریب پہنچ جاتے ہیں، 80 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ خال افراد ہیں۔ اوسط عمر جو اکثر و بیشتر افراد کی عمریں ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، 60 اور 70 کے درمیان تھی۔ تو چونکہ 83 سال جو ہے نا یہ ایک لمبا عرصہ ہے، اگر کسی انسان کی عمر 83 سال ہو بھی تو وہ مسلسل عبادت کے اندر وہ سارا وقت گزارے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے 83 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل کے ایک عابد اور مجاہد کا ذکر کیا گیا۔ ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ وہ 80 سال تک جہاد کے اندر مشغول رہا، اور ایک عابد کا ذکر کیا گیا کہ وہ 80 سال تک عبادت کے اندر مصروف رہا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر رشک آیا کہ کاش کہ میری امت کے اندر بھی ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میری امت کی عمریں ہی تھوڑی ہیں، اگر وہ پہلی امت کے عابدین اور مجاہدین کا ان کے ساتھ مسابقت کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی عمریں تھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر عطا کی گئی۔ پھر میں کہ ایک رات آپ کی امت کو عطا کرتا ہوں کہ وہ ایک رات اگر عبادت کے اندر گزاریں اور دوسرا شخص 1000 مہینے تک عبادت کے اندر رہے، تو یہ ایک رات کی عبادت کرنے والا اس 1000 مہینے کی عبادت کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو رات جو ہے نا وہ چند گھنٹوں کی ہوتی ہے، تو اگر کوئی آدمی کوشش کر کے ان آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے ہر رات میں ہمت کر کے اپنی رات کا زیادہ حصہ، زیادہ وقت عبادت کے اندر مصروف رہ کر گزارے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کے اجر و ثواب کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اگر ساری عمر بھی انسان اپنی عبادت کرے تو وہ اس ایک رات کی عبادت سے بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانے۔ یہ ہر آدمی کی عبادت، اس کے شوق، اس کی جستجو، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کا جذبہ، اس کا اخلاص، اس کی حسن نیت، اس کی حسن عبادت، وہ جیسا جیسا وہ کرے گا تو جتنا وہ اچھا کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ تو ہر آدمی کی اپنی اس جد و جہد کی پر ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے اور کس جذبے کے ساتھ اور کن حالات کے اندر وہ اپنا وقت نکال کر عبادت کے اندر لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات کے اندر فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا اس رات کے اندر خصوصی طور پر نزول ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور جو بھی بندہ کھڑے یا بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، ہر اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام
سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام وحی والے فرشتے ہیں کہ جس پیغمبر کی طرف وحی لانی ہوتی ہے جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتا ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر قرآن مجید کی جو وحی لے کر آئے ہیں، سارا قرآن مجید جب بھی وحی نازل ہوئی حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ اکثر و بیشتر کسی انسانی صورت میں آپ تشریف لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے تھے۔ ایک حدیث ہے حدیث جبریل، اس حدیث جبریل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات دیتے تھے اور جبریل امین علیہ السلام آپ کی تصدیق فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے جبریل امین علیہ السلام اور کئی مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو جبریل امین علیہ السلام بہت ہی عظمت والے اور ایک مقام رکھنے والے فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا زمین کی طرف نزول فرمانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور پھر بہت سارے فرشتوں کے جھرمٹ میں اترنا یہ ایک عجیب، ایک آپ سمجھے کہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے کہ جو اس رات میں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں، ہمارے اندر قابلیت اور لیاقت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ہمارے وجود کے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ ہم اس کو احساس کر سکیں، محسوس کر سکیں، اس لیے ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ ورنہ یہ فرشتوں کا نزول جو ہے نا، یہ باعث سکینت ہوتا ہے اور سکون کا اور سلامتی کا اور عافیت کا باعث ہوتا ہے، اور ابھی ان فرشتوں کا پھر دعا کرنا ایسے بندے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فرشتے اس رات کے اندر روح الامین کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کا امر خیر لے کر، امر خیر لے کر اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ وہ خیر کا امر مختلف امور ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ امور لے کر اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات اسی خیر اور برکت اور رحمت کے ساتھ سالم رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی رات کے کسی خاص حصے میں یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ رات کے آغاز سے لے کر طلوع فجر تک، رات کے اختتام تک، پوری رات کے اندر اسی طرح کی سلامتی، اسی طرح کی فضیلت، اسی طرح کی خیر اور برکت ہے۔ تو لہذا رات کے کسی بھی حصے کے اندر کسی آدمی نے عبادت کر لی تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اسے شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان شب قدر کی رات میں عبادت کرنے والوں کی لائن میں آ جائے، اس لائن میں کھڑا ہو جائے، اس لائن میں پہنچ جائے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس لائن کے اندر ہزاروں لاکھوں آگے افراد کھڑے ہوں گے، لیکن اس لائن کے اندر آخری درجے کے اندر بھی اگر کوئی آدمی پہنچ گیا ہے تو وہ ان کے ساتھ شمار ہو جائے گا کہ دیکھو بھائی لائن کے اندر یہ بندہ بھی موجود ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ اسپتال میں، کسی ادارے میں لائن کے اندر اگر کوئی بندہ پہنچ گیا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو یہ بندہ آ گیا ہے، اب وقت تو ختم ہو رہا ہے لیکن اس کو بھی نمٹاتے چلے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ان آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں کے اندر ضرور اس بات کی کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کے کسی حصے میں ضرور اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرنی چاہیے، تاکہ کسی درجے کے اندر شب قدر کی عبادت حاصل ہو سکے۔ اسی شب قدر کی عبادت کے حصول کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال باقاعدگی سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ جس سال میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہونا تھا، اس سے جو پہلے رمضان گزرا، اس رمضان کے اندر آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ یہ ہر سال پابندی سے اعتکاف فرمانا یہ اہمیت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔
بلکہ اعتکاف تو عمل ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے نزول سے بھی پہلے اعتکاف کا عمل شروع کر دیا تھا، اور وہ غار حرا کے اندر آپ اعتکاف فرماتے تھے. آپ اپنے چند دنوں کا آپ کھانے کی چیز جو بھی اس وقت چلتی تھی، جو یا کھجور وغیرہ، وہ آپ لے جاتے تھے، توشہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اور غار حرا کے اندر، آج کل تو غار حرا مکہ شریف کی آبادی کے اندر آ گئی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر بہت محدود آبادی تھی، اور غار حرا مکہ شریف کی آبادی سے دور فاصلے پر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور کئی دن تک وہاں غار حرا کے اندر آپ عبادت کے اندر مشہور رہتے تھے. یہاں تک کہ وہ جو اعتکاف آپ نے غار حرا میں فرمایا، اسی اعتکاف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی غار حرا کے اندر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے. تو یہ اعتکاف جو ہے نا، یہ بھی بہت عظیم الشان عمل ہے. اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کسی اللہ کے گھر کے اندر آ کر جم کر بیٹھ جانا، کہ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی جاؤں گا. تو یہ اعتکاف کا جو عمل ہے، یہ آخری عشرے کا مسنون عمل ہے. لیکن یہ مسنون عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ہر فرد کے اوپر سنت ہو. ایک تو سنت موقدہ وہ ہوتی ہے نا، کہ جو ہر فرد کے لیے سنت موقدہ ہے. جب تک کوئی فرد خود ادا نہیں کرے گا تو ادا نہیں ہوگی. جیسے تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز 2-4 افراد پڑھ لیں تو باقیوں کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کو ہی پڑھنی پڑتی ہے، سنت موقدہ ہے. لیکن اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. جیسے جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کا عمل آخری عشرے کا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد میں 1 آدمی 2 آدمی 4 آدمی بیٹھ جائیں سنت اعتکاف کرنے کے لیے، تو باقی محلے والے اگر نہ بیٹھیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، انہیں سنت موقدہ کے ترک کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پھر سنت موقدہ کے تارک ہوں گے سارے لوگ، اس ترک کا گناہ ہوگا. یہ تو اس کا فقہی درجہ ہے. باقی جن کو اللہ تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ضرور اس کی کوشش فرما لیں. یہ بہت عظیم الشان عمل ہے. اور اعتکاف کے دوران چونکہ انسان 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر شب قدر کی عبادت کا بھی موقع انسان کو زیادہ اچھے طریقے سے مل جاتا ہے، اور اس عبادت کے اندر لگ کر وہ شب قدر کی فضیلت کو بھی پا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایام ایسے ہیں کہ انسان کو نفلی اعتکاف کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے، کیونکہ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، صرف 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے، صرف تاک رات کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ شب قدر کے اندر عبادت کیسے کرنی چاہیے، تو عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ احادیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا کہ اس طریقے سے عبادت کریں. بس یہ ہے کہ نوافل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، دعائیں مانگی جائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلانی رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند بھی ہے، اور مجھے بھی معاف فرما دے. مختصر سی دعا ہے، آپ حضرات کو یاد ہی ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب اس کے اندر غور کی بات یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ آپ کی محبوب بیوی تھی. انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ میں کیا مانگوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بتائی کہ مانگنے کی چیز کیا ہے. یہ نہیں بتایا کہ مال و دولت مانگو، سونا چاندی مانگو، اور یہ نہیں بتایا کہ دنیا کی کوئی نعمت مانگو، دنیا کی کوئی چیز مانگو، یا آخرت میں جنت کی نعمتیں درجات مانگو، بلکہ مانگنے کی چیز فرمایا کہ معافی ہے، کہ انسان اللہ سے معافی مانگے. کیونکہ ہم لوگ خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری معافی ہو جائے نا تو یہ بہت غنیمت ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرمائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا فرمایا کہ معافی مانگنی چاہیے. تو یہ دعا شب قدر کے اندر کی جائے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے علاوہ
5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہو تو فجر کی اور مغرب کی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، اور اس کے اندر بھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر تراویح کا قیام مسجد کے اندر ہوگا تو تراویح کے قیام وہ بھی شب قدر کے قیام میں آ جاتا ہے۔ پھر کوئی آدمی نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر قیام کے اندر آ جاتی ہیں، خواہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں کر لے یا سحری کے وقت اٹھ کر لے، رات پوری کے اندر یہ فضیلت اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ شب قدر جو راتیں آنے والی ہیں ان میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔